کسی نے کہہ دیا، یہ تو کوئی سوال نہیں ہے۔ مولانا یہ فرمائیے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کر پائے گی یا نہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، مدت پوری کرنا یا نہ کرنا یہ الگ بات ہے، اس کا جائز ہونا ناجائز ہونا الگ بات ہے۔ مدتیں تو ماشاء اللہ بھی پوری کر لیتی ہیں، بلکہ 5 سے 10 سال کر لیتی ہیں، 11 سال کر لیتی ہیں۔ بات بنیادی یہ ہے کہ کیا اس نے الیکشن صحیح کیے ہیں، کیا عوام کا صحیح مینڈیٹ ان کے پاس ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی 2 واقعات بلوچستان میں تازہ ہوئے۔ سپریم کورٹ نے یہ ہمارے ایک حلقہ ہے وہاں صوبائی نہیں وہ اور ہے، پھر بھی 7 کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں الیکشن یہ نادرا نے وہ حلقہ کھولا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صرف 2% ووٹ ویریفائی کیا ہے، 98% کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں سے آیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ابھی حلقہ 45 کا 15 پولنگ اسٹیشنوں کا الیکشن ہوا ہے، جیتنے والا جو ہے جس کو جتوایا گیا ہے، ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں جیتا، ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی نہیں جیتا ہے وہ۔ فارم 45 میں کہیں 0 کہیں 0 کہیں 1 کہیں 2 کہیں 2 کہیں 5 کہیں 10 کہیں 20 25 اس طرح یہ اس کا ووٹ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس الیکشن پر کیسے اعتماد ہو کہ ابھی تک ان کا وتیرہ نہیں تبدیل ہو رہا ہے جی۔ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ میں نے فیصلے کرنے ہیں، میں نے نتائج مرتب کرنے ہیں۔ کوئی عوام کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ووٹ دیا، میں نے اس کو ووٹ دیا جی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ملک کی جمہوریت اور آئین کا مذاق اڑائے تو پھر لوگ ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، لوگ ان پر تنقید نہیں کریں گے۔ وہ تنقید پہ ناراض ہوتے ہیں اور حرکتیں یہ کرتے ہیں کہ اقتدار ہمارے پاس ہوگا، گرفت ہماری مضبوط ہوگی۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا نظریہ صرف اتھارٹی ہے کہ گرفت ہماری رہے، وہ جائز ہو ناجائز ہو کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے۔ تو اس پر ہمارا اعتراض ہے اور رہے گا، اور ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، 2018 میں بھی قائم تھے، 2024 میں بھی قائم ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے ناجائز اطوار پہ ہم کوئی نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، نہ کوئی مفاہمہ کرنے کو تیار ہیں۔ صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ مارچ اپریل میں بڑی وفاقی سطح پر تبدیلی متوقع ہے، اور مسلسل وزیر داخلہ محسن نقوی آپ کے گھر چکر لگا رہے ہیں، آپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کیا سین ہے کہ مستقبل میں جے یو آئی کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے محسن نقوی آپ کے پاس آ رہا ہے، یا ذاتی طور پر ایسے ملاقات کی جاتی ہے؟ ذاتی طور پر آ جاتا ہے، کوئی سیاسی گفتگو کا نہ اس کو مینڈیٹ ہے، نہ ہم ایسی ہر مجلس میں سیاسی بات کر سکتے ہیں۔ ہمیں ملک کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایک جگہ ٹھہرنا ہوگا۔ مجھے شکایت اپنی سیاستدانوں سے ہے کہ جو کمپرومائز کرتے ہیں، جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں، آئین پر کمپرومائز کرتے ہیں، اصولوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں، اور تمام نظام ان کے حوالے کر لیتے ہیں صرف یہ کہ ہمیں اپنی معتبری مل جائے۔ یہ کوئی جائز پوسٹ نہیں ہے، گرفت ان کی ہے، معتبری ہمارے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ بھی ذرا پارلیمنٹ میں بیٹھے رہیں تاکہ آپ قوم میں معتبر نظر آئیں۔ تو اس میں تبدیلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں۔ مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، وہ کنال نکال رہے 6 کنال پہلے سے میں پانی کا بڑا بحران ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، کاشتکار پریشان ہے۔ پہلے آپ کی پارٹی بھی اس پہ احتجاج کر رہی ہے، بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ان کو تحفظات ہیں وہ بھی کالا دین کی طرح جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے باوجود بھی 6 کنالوں پہ کام ہوتا ہے تو آپ کی پارٹی کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ قومی اتفاق رائے کے ساتھ سارے معاملات ہونے چاہیے۔ ایک طرف ہوگا تو صوبوں کے درمیان اگر بد اعتمادی کا سبب بنتا ہے تو وہ ملک کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے بہت سارے مدارس جامع مدنیہ ہے، ان کی ایک الگ لائن ہے، مختلف مدارس ہیں، ان کی الگ لائن ہے۔ آپ اس پہ واضح کریں، وضاحت کریں کہ کیا رجسٹریشن کے معاملات جو ہیں حکومت کے ساتھ نہج پر ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پارلیمنٹ کی سطح پر ہے تو قانون سازی ہو چکی ہے۔ سوسائٹیز
ایکٹ کے تحت ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا گزٹ ہو چکا ہے، اور اس میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے جو دوسرے بورڈ نئے قائم کیے گئے تھے ان کو بھی کچھ ریلیف دی گئی ہے. ہمیں اس ریلیف پر بھی اعتراض نہیں ہے. وہاں بھی بچے ہی پڑھتے ہیں، وہاں بھی یہی علوم پڑھائے جاتے ہیں، ہر چند کہ وہ بورڈ جائز نہیں ہے اور وہ کسی ایکٹ کے تحت نہیں آ رہے تھے. لیکن بہرحال سرکار نے بھی تو کچھ مدرسوں کو اپنے کنٹرول میں یا مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی لائن تو بنانی پڑے گی، تو وہ اس کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں گے. زمین پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 18,000 اتنی بڑی تعداد ہے، جس طرح میں یہ کہہ دوں کہ اس کمرے میں 18,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح کی گفتگو ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ڈمی قسم کی لسٹیں بنا کے، ڈمی قسم کے رجسٹریشنز کر کے پھر کہنا کہ یہ بورڈ ہے، اور اس کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے میرے خیال میں وہ بھی ایک فوجی ہے، جن کو ان کی بہترین خدمات کی بنیاد پر کچھ میرے خیال میں اس کو ترقی بھی دے دی گئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اب مسئلہ بنیادی یہ نہیں ہے، مرکز میں معاملہ حل ہو گیا ہے. اب بات ہے صوبوں میں قانون سازی کی. تو صوبوں کی قانون سازی میں کیوں تاخیر کی جا رہی ہے؟ صوبائی حکومتیں فوری طور پر اس بل کو من عن اپنے صوبوں سے، صوبائی اسمبلیوں سے پاس کرائیں. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی ڈیوٹی بنتی ہے، کیونکہ وفاق میں ایک قانون بن جانے کے بعد جس کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ صوبوں کو اس پہ قانون سازی کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے. تو اس میں مزید کسی لیت العال کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم تنازعات سے نکلنا چاہتے ہیں. آخر اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکمران ہو، ان کو کیا شوق پڑا ہے کہ وہ ایک مذہبی طبقے کو ہر قیمت پر اپنے مقابلے میں کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں ان سے پنگا ہر وقت لینا چاہتے ہیں؟ کیوں ان سے تصادم کا راستہ لینا چاہتے ہیں؟ یہ معاشرے کے لوگ ہیں، اور دینی مدرسہ ملک کے اندر رچا بسا ہوا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے ساتھ چلنے کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. مدارس اپنے نظام تعلیم میں کسی طریقے سے سرکاری مداخلت کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ کریں گے. تو جس طرح دوسرے ادارے چل رہے ہیں، آرام سے چل رہے ہیں، اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت سارے چل رہے ہیں، مدارس کو بھی چلنے دیا جائے اور صوبوں سے اس کی قانون سازی مکمل ہو جانی چاہیے. بہت شکریہ جی. بات تو کر دی ہے، لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب نے حالیہ انٹرویو میں یہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے مولانا صاحب کے ہاتھ اب تک کچھ نہیں آیا اور تمام تر معاملات جو ہے وہ کہیں اور ہیں. تو واقعی اس کا حقیقت ہے خالد مقبول؟ خالد مقبول صاحب میرے بہت اچھے پیارے ساتھی ہیں، میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں. لیکن حضرت اس نے بھی میرے پاس میرے گھر آ کر اس ایکٹ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو وہ وزیر تعلیم ضرور ہے، لیکن میرے گھر میں وہ زیر تعلیم ہے. بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. تھینک یو جی. بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. بہت خالد مقبول وزیر تعلیم ہیں، لیکن میرے گھر وہ زیر تعلیم ہیں. سیاستدانوں پر افسوس ہے کہ سمجھوتا کر لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سیاستدان اپنی کرسی کے لیے اختیارات انہیں دے دیتے ہیں. ملکی نظام کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. پی ٹی آئی نے مذاکرات کے معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا. تمام معاملات کا قومی اتفاق رائے سے حل ہونا ضروری ہے. مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صوبوں کے درمیان اعتماد کا فقدان ملک کے لیے ہرگز مفید نہیں ہے. مدارس کے معاملے پر صوبوں میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ حکمران اور اسٹیبلشمنٹ کیوں مذہبی طبقے سے تصادم چاہتے ہیں؟ ہم اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. خالد مقبول صدیقی نے مدارس بل پر میرے گھر آ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، انہوں نے کہا کہ مدت پوری کرنا یا نہ کرنا الگ، جائز اور ناجائز ہونا الگ بات ہے. مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مدت تو ماشاء اللہ حکومت بھی پوری کر لیتی ہے.